روزے میں چند چیزیں آپ کو کرنی ہیں. پہلی چیز، 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ تو ہے، لیکن اگر آپ تجارت کے لیے دکان پر بیٹھے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، لوگوں سے میل جول آپ کا ہو رہا ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، خیال رکھنا کہ کہیں جھوٹ نہ نکلتا ہو، کہیں غیبت نہ ہو جاتی ہو، کہیں چغلی نہ ہو جاتی ہو، اور اگر کوئی ستائے، جھگڑا کرنے کے لیے آئے، ہاتھ چھوڑ کر کے جھگڑے سے اپنے آپ کو بچا لو. ایک چیز. دوسری چیز، جب کچھ نہ کرو گے تو کچھ کرنے کا خیال تو ہوگا. مثال کے طور پر میں سمجھا، آپ مسجد میں پہنچے. اب مسجد کی سچویشن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی مسجد کی چٹائی اگر ٹوٹی ہوئی ہے، چٹائی کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے اور کوئی بندہ پہلے پہنچ گیا تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی کی کانڈی سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. بچہ ہے، کھیل رہا ہے، آپ اسے جا کر کے بیٹا یہ نہ کرو، فوراً رک جائے گا. اور جیسے ہی آپ چلے گئے پھر وہ ادھر ادھر دیکھے گا، پھر کھیلنا شروع کر دے گا. تو آپ کے رکنے پر وہ تھوڑی دیر کے لیے تو رکا، لیکن مستقل نہ رک سکا. لیکن اگر آپ اس کو کانڈی توڑنے سے رکنے کی بجائے آپ کچھ نہ کریں، جیب سے تسبیح نکالے اس کے ہاتھ میں دے دیجئے، اب وہ کانڈی نہیں کھیلے گا، وہ تسبیح گھمانا شروع کر دے گا. تو جہاں اللہ نے روکا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے، تو ان چیزوں سے روکو اور اچھے کام کرو. زبان کے لیے آپ فکس کر لو کہ ماہ رمضان شریف کے اندر روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. اور ایک عمل میں بتا دوں، روزی میں برکتوں کی تکمیل، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں. ایک ایک تسبیح یہ تینوں آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں. انشاءاللہ العظیم اللہ آپ کی حاجتوں کو بھی پوری فرمائے گا، گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، اور پروردگار غیب سے روزی بھی عطا فرمائے گا. یہ کریں. ایک قرآن مقدس کم سے کم رمضان المبارک میں ختم کرنا ہے، اس کی نیت کرنے کہ کرنا ہی کرنا ہے. غربا یتاما مساکین کو خرچ کرنا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، ان کو دینا ہے، یہ بھی نیت کرنا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک. اس مبارک مہینے میں قرآن پر عمل بھی کرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو، غریبوں کا خیال بھی رکھو، مسکینوں کا خیال بھی رکھو، اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پوری کرو. اور اسی کے ساتھ ساتھ نہ عبادت میں سستی ہو، نہ اطاعت میں سستی ہو، نہ کوئی کوتاہی ہو، بلکہ خوب کمر کس لو اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ماہ رمضان المبارک میں اپنے ٹائم کو گزارنے کی کوشش کرو. تو آپ دن میں تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اور حضور کی امت کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کریں کہ یاد رکھیں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے. اس حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ جو شخص میری امت کے مومنین اور مومنات کے لیے 27 مرتبہ مغفرت کی دن میں دعا کرے، اللہ اس دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، مستجاب الدعوات بنا دے گا. تو آج عراق کا حال دیکھ رہے ہیں اور ممالک کا حال دیکھ رہے ہیں، سب کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے. دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں مسلمان امن و چین کے ساتھ ہوں. اس لیے کوشش کرو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی بھی، اور ماہ رمضان کی ایک ایک ساعتوں کی قدر کریں.